بھائیوں، عزیزوں، خطاب کا موضوع ہے شہید۔ سبحان اللہ۔ آپ سن چکے ہیں 10 محرم الحرام کو شہزادہ گلگوں قبا راشد راکب دوش مصطفیٰ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے کربلا کی سرزمین میں جام شہادت نوش کیا۔ آپ کے شہید ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں۔ آپ شہید ہیں، بولے شہید قرآن اور حدیث کے نقطہ نظر سے کسے کہتے ہیں؟ ایک بات۔ دوسرا، شہید کی شان کیا ہے؟ شہید کس کو کہتے ہیں اور شہید کی شان اور اس کا مقام کیا ہے؟ بولیں، سبق پڑھو نا۔ شہید قرآن اور حدیث کی روشنی میں کسے کہتے ہیں اور شہید کا مقام اور اس کی شان کیا ہے؟ کیونکہ یہ شہیدوں کا مہینہ ہے۔ یکم محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ قرآن مجید نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کیا، ان کے بارے میں مت کہو کہ وہ مردہ ہے۔ جنہوں نے اللہ کے راستے میں بولے جام شہادت نوش کیا، انہیں مردہ مت کہو۔ دو چیزیں بیان کی گئی۔ آگے فرمایا بل احیاء عند ربہم ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور اور سمجھ نہیں، ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس میں ارشاد فرمایا جس نے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان دے دی، اللہ کو بولیں، اس کو کہتے ہیں فی سبیل اللہ۔ کیا؟ اسی طرح کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جی مسجد کی مدد کر دی، مدرسے کی مدد کر دی، غریب کی، یتیم کی، مسکین کی، بیوہ کی، جی مدد کر دی اللہ کے راستے میں، اس کا مطلب یہ اللہ کی رضا۔ بولیں
اللہ کی کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو یا اللہ کے راستے میں جہاد کرو یا اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اللہ راضی کب ہوتا ہے؟ حاجی صاحب, اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ تو جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے, اللہ اس وقت راضی ہوتا ہے جس وقت اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ کے دین کو بلند کیا جائے, اللہ کے دین کو بلند کیا جائے, کرسی کے لیے نہیں. جان اس لیے نہیں دی کہ مجھے کرسی مل جائے اور میں اپنے آپ کو بادشاہ یا گورنر یا فلاں فلاں کہہ لوں. کرسی کے لیے نہیں, اقتدار کے لیے نہیں, اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے اگر اس نے جان کے نذرانہ پیش کیا کہ میں جان دے دوں تاکہ اللہ کے دین کا غلبہ حاصل ہو. تو اللہ کے راستے میں جان دینے کا کیا مطلب؟ کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے دین کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا. اللہ کا دین اونچا ہو جائے, اللہ کا اونچا. میرے جان کا نذرانہ پیش کرنے سے اگر اللہ کا دین اونچا ہو جائے تو اس میں کوئی گھاٹے والا سودا. بات سمجھ آ رہی میری کہ اللہ کی رضا کے لیے آدمی جان کا نذرانہ پیش کرے. تو منظور صاحب اللہ کی رضا کے لیے جان دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرے. اقتدار کے لیے نہیں, کرسی کے لیے نہیں, اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے نہیں, کسی بڑے منصب یا بڑے عہدے کے لیے نہیں. دنیا کے لیے جس نے جان کا نذرانہ پیش کیا اس کو شہید نہیں کہیں گے, اور اگر دین کی سربلندی کے لیے کسی نے جان کا نذرانہ پیش کیا تو اس کو شہید کہا جائے گا. زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے اگر اس نے زمین کا ٹکڑا حاصل کیا کہ ہم نے اس میں دین کو نافذ کریں گے, اسلام کو نافذ کریں گے, شریعت کو نافذ کریں گے, جس نے اس معاملے میں جان کا نذرانہ پیش کیا وہ شہید ہے. پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت قائد اعظم نے یہ کہا تھا اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ ایک ملک حاصل کر رہے ہیں, اس ملک کا قانون کیا ہوگا؟ تو حضرت قائد اعظم نے ارشاد فرمایا مجھے اس ملک کا آئین اور قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس 1400 سال پہلے سے قانون بنا ہوا ہے جو قرآن کی صورت میں ہے. انہوں نے یہ ملک حاصل کرنے کے لیے اس لیے ملک نے حاصل کیا کہ وہ گورنر جنرل بن جائیں گے یا وہ صدر مملکت بن جائیں گے یا وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. انہوں نے بتا دیا کہ میں اس لیے ملک حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا نظام نافذ کیا جائے. پھر جن لوگوں نے تحریک پاکستان کے وقت اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, بلال یہ بیچارہ مسقط سے آیا, سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت سارے لوگوں نے جان کا نذرانہ پیش کیا یا نہیں پاکستان کے لیے؟ بولے وہ سارے شہید ہیں, وہ سارے شہید ہیں, کیونکہ وہ قائد اعظم کی یہی بات سن کر آئے تھے کہ میں ایسا خطہ اور ایسا علاقہ لینا چاہتا ہوں کہ جس میں قرآن اور حدیث کو نافذ کیا جائے, اسلامی مملکت ہوگا, اسلام کو نافذ کیا جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو بات ہوئی نا فی سبیل اللہ, کہ جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا
اللہ کے راستے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اگر کسی نے جان کا نذرانہ پیش کیا تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، لیکن تم اس کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں۔ افغانستان میں انہوں نے اعلان کیا کہ یہاں پہ ہم قرآن اور حدیث کا نظام نافذ کریں گے، اور پوری دنیا کے جو یہودی اور عیسائی ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے کہ جی ہمیں ان پر اعتماد نہیں۔ کہ تم غیب جانتے ہو کہ تمہیں اعتماد نہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمیں ان پر اعتماد نہیں۔ انہوں نے قذافی کو ہٹایا جو کٹر مسلمان تھا، صدام حسین کو ہٹایا وہ بھی کٹر مسلمان تھے، بعض شک و شبوں کی بنیاد پہ لاکھوں کے قریب مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ اور قرآن کہتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء من دون المؤمنین، کہ تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ قرآن کہتا ہے ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، مسلمانوں کو اپنا دوست بناؤ۔ یہ لوگ تو اس انتظار میں ہیں کہ بھئی یہ وہاں پہ استحکام نہ ہو، امن اور سلامتی نہ ہو، پھر وہاں پہ پھر جنگ شروع کر دی جائے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو امن عطا کرے اور اس ملک میں قرآن اور حدیث کا نظام مکمل طور پر نافذ ہو، امن ہو، استحکام ہو۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اپنے ملک میں اپنی سرزمین کسی دہشت گرد کو دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا دین کے لیے، وہ کیا ہے؟ زندہ ہے، اس کو مردہ مت کہو۔ اور قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں اسے شہید کہا جاتا ہے۔ شہید کہا جاتا ہے۔ ہاں جی بلال، شہید کا معنی کیا ہے؟ آگے جگہ دو، کیا معنی ہے اس کا؟ یوسف، آپ بینڈی میں بڑے افسر رہے ہیں، بتاؤ شہید کا معنی کیا ہے؟ شہید کے میں نے کئی معنی بیان کیے تھے اپنے خطاب میں، آپ بھول چکے ہیں۔ ابھی ایک معنی بیان کرتا ہوں۔ شہید کا معنی ہے مشاہدہ کرنے والا۔ کیا؟ دیکھنے والا۔ شہید کا معنی کیا ہے؟ مشاہدہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ تو شہید کا معنی مشاہدہ کرنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص جس نے اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ابھی اس کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا تو وہ اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کرتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابھی اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ گرنے سے پہلے وہ اپنے رب کا دیدار کر لیتا ہے، اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھ رہا ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا کرتا ہے شہید کو کہ اس کی گردن پر یا اس کے جسم پر زخمی کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ درد محسوس نہیں کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے ویکسین لگوائی کہ نہیں؟ جی، جنہوں نے ویکسین لگوائی ہے، جب وہ سوئی اندر داخل کرتے ہیں اس وقت چبھن محسوس ہوتی ہے، درد محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ سی کرتا ہے بندہ، درد ہوتا ہے اس کو۔ سوئی چبھنے سے ذوالفقار درد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن وہ تلوار کے ساتھ اس کے جسم کو کاٹا جا رہا ہے یا بندوق کے ساتھ اس کے جسم کو چھلنی کیا جا رہا ہے یا نیزوں کی برسات ہو رہی ہے اس کے جسم پر، اس کو تکلیف نہیں ہو رہی، اس کو جی
یہ دوسرا انعام ہے شہید کے لیے. کیوں انہیں تکلیف ہوتی؟ اس لیے کہ وہ اپنی نگاہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر رہا ہو. کسی نے علامہ جلال الدین سیوطی سے پوچھا کہ حضرت اس کی کیا وجہ ہے کہ جام شہادت نوش کرتے وقت اس کے جسم کو زخمی کیا جاتا ہے لیکن وہ درد محسوس نہیں کرتا. وہ درد محسوس نہیں کرتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم نے سورۃ یوسف نہیں پڑھی؟ تم نے سورۃ یوسف نہیں پڑھی کہ جب زلیخا کی سہیلیوں نے زلیخا کی سہیلیوں نے ان کے سامنے فروٹ رکھے ہوئے تھے اور ہر پلیٹ میں چھری تھی فروٹ کاٹنے کے لیے. زلیخا کی سہیلیوں کے سامنے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس وقت نوجوان میں بچے تھے. زلیخا نے عرض کیا کہ آپ تشریف لے آئیں. جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو ان عورتوں نے جب آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو حیران اور پریشان ہو گئی اور انہوں نے فروٹ کو کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا. اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا تو ہاتھ کو کاٹتے وقت انہیں تکلیف محسوس نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے اس نے یوسف کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ اس نے یوسف کو دیکھا. تو علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے والی عورتوں نے ہاتھ کاٹ دیے تو کاٹتے وقت ان کو تکلیف محسوس نہیں ہوئی. تو جس نے یوسف کے خالق کو دیکھا اس کو تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور اگر وہ میرے محبوب کے حسن کو دیکھ لیتی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ لیتی وہ ہاتھ نہ کاٹتی بلکہ اپنے دل کو کاٹ کے رکھ دیتی. اللہ اکبر. شہید کا معنی ہے دیکھنے والے. کیا معنی؟ دیکھنے والے. کہ جب بندہ صرف اور صرف اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے اپنی جان دیتا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے. اس کی جان جب نکل رہی ہوتی ہے تو خون کا قطرہ زمین پر ابھی نہیں گرتا کہ وہ اللہ کا دیدار کر رہا ہوتا اور اس کے جسم کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی وہ درد محسوس نہیں کر رہا ہوتا. یہ انعام اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا. جی دو انعام. تیسرا انعام یہ ہے کہ جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ زندہ ہے اس کو مردہ مت کہو. مردہ بل احیاء ولکن لا تشعرون. احد کی جنگ ہوئی تو نہیں کبھی گئے عمرے کے لیے تو وہاں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی جامِ شہادت نوش کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جامِ شہادت نوش فرمایا تھا اور بھی کچھ صحابہ نے شہید ہوئے تھے. تو احد پہاڑ کے دامن میں ان کی قبر مبارک ہے اور اس قبر کے ارد گرد یہ ہاتھ ہے. ہم نے کئی بار
حاجی یاسین کے ساتھ زیارت کی، شہیر بھی تھا، عبداللہ بھی تھا، سارے تھے، کئی بار وہاں پہ حاضری دی۔ اور یہ بات یاد رکھو بھی سارے، اگر آپ کو کسی کام میں کامیابی حاصل نہ ہو رہی ہو، آپ کا کام پھنسا ہوا ہو، مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، فاتحہ پڑھو، قرآن شریف پڑھو اور اس کا ثواب حضرت امیر حمزہ کو پہنچاؤ، اور دعا ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان کر دے گا۔ یہ وظیفہ یاد رکھو، لیکن صرف وظیفوں پہ انحصار نہ کرو، نمازوں کی بھی پابندی کیا کرو۔ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، ہمارا کام جو ہے وہ بالکل پیک پہ پہنچ جاتا ہے، پھر کام رک جاتا ہے، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ نماز پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں جی کبھی کبھی پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کبھی کبھی پڑھتے ہیں تو پھر پیسے بھی کبھی کبھی ملیں گے، کیوں بھی عمران؟ پھر کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں باقی نمازیں تو ساری پڑھتا ہوں لیکن فجر کی نماز میں نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے کہا فجر کی نماز تو اصل نماز تو یہی ہے کہ جس کا رزق کے ساتھ تعلق ہے۔ صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے، جو جاگ رہے ہوتے ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے، جو سوئے ہوتے ہیں وہ رزق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال الصبح تو تمنع الرزق، الصبح تو میرے آقا کا فرمان، الصبح تو تمنع الرزق، فجر کے وقت جو سویا رہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق سے محروم کر دے گا۔ اب آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ شہید کا معنی دیکھنے والا۔ شہید کس کو کہتے ہیں؟ جس نے اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے طفیل کامیابی عطا فرمائے، پاکستان کو ترقی عطا فرمائے، افغانستان کو امن اور استحکام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد